دبے الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ ہم پاکستان کو بین الاقوامی سطح پہ انرجی کوریڈور کا حصہ بنائیں گے. ہم آنے والے وقت میں آپ کو کچھ دنوں میں دکھائیں گے کہ پاکستان کیسے ایکسپورٹر بنے گا. امپورٹر آف انرجی سے ایکسپورٹر آف انرجی بنے گا. اور وہ پلان چند دن میں, کچھ میرے دوست مسکرا رہے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ میں نے ہلکا سا شیئر بھی کیا ہے, لیکن ہم انشاءاللہ یہاں پہ انرجی کوریڈور بنیں گے, ہم انرجی کا راستہ بنیں گے, ہم تمام انرجی جو مقید ہے اس وقت سینٹرل ایشیا میں اس کا دروازہ کھول دیں گے پوری دنیا کے لیے ایل این جی کی شکل میں. تو اس کی تفصیلات جو ہیں وہ آج بڑی لمبی, میں نے معذرت چاہتا ہوں, آپ نے تو چند کلمات کہے تھے, لیکن میں تو نام بھی اپنا 15 منٹ سے کم اس میں نہیں بتا سکتا ہوں. مجھ سے کو پوچھے تمہارا نام کیا تو میں 15 منٹ بولتا رہتا ہوں. اس وقت پاکستان ٹاپی کی لیڈرشپ ٹیم میں ہے, اور ہم ٹاپی کی لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ کر ان کو نئی نئی تجویز, بے شمار تجاویز دے رہے ہیں. مثلاً یہ کہ آپ اپنی گیس کو سیکیورٹائز کروائیں, یا آپ میزنین فائنینسنگ کریں, یا آپ کنورٹیبل, ہم آپ کی مدد کریں گے. اور بین الاقوامی بھی جو بینکس ہیں ان کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ افغانستان کو ڈیٹ نہیں دینا چاہتے تو بھائی ہمیں دے دیں, ہماری کو کمپنی جا کے وہاں پہ پائپ لائن بچھا لے گی, کیا مسئلہ ہے. تو اس وقت ہم ٹاپی کی بھی لیڈرشپ میں, جس کے ذریعے سستی گیس آئے گی. ایران پائپ لائن کو ہم ریزالو کرنا چاہتے ہیں. ہمارا ہمسایہ ملک ہے, ان کے پاس توانائی ہے, ہمیں توانائی کی ضرورت ہے اور سستی توانائی کی ضرورت ہے. تو ان سے بھی بات چیت کر رہے ہیں, لیکن ہم نے بڑی واضح شکل میں ان کو درخواست کی ہے کہ ہمیں گیس چاہیے, ہم گیس لیں گے, ہم گیس لینا چاہتے ہیں, لیکن پاکستان کسی سینکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا. تو آپ مہربانی فرما کے ہم سے بات کیجئے تاکہ ہم کوئی کریٹیو راستہ ڈھونڈیں جس سے ہم پہ کوئی بھی سینکشن نہ لگے اور ایک رسپانسبل ملک کی طرح ہم گیس لیتے رہیں. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک ٹائٹ گیس کی پالیسی جو ہے وہ کابینہ کے سامنے رکھ دی ہے, چند دنوں میں وہ انشاءاللہ اپروو ہو جائے گی. ٹائٹ گیس پالیسی کے ذریعے جو آلریڈی ہماری گیس ہے, لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ پتھروں میں مقید ہے. ایک تو کنواں ہے نا کہ آپ نے سیدھا کنواں قطر میں ڈالا اور نیچے سے گیس نکل آئی. ایک ہوتی ہے گیس ٹریپ پتھروں میں, اس کو ہم ٹائٹ گیس کہتے ہیں. اس کے لیے نئی ٹیکنالوجی چاہیے, ہاریزونٹل ڈرلنگ چاہیے, کہیں کہیں فریکنگ چاہیے, وغیرہ وغیرہ. تو اس کی نئی پالیسی لا رہے ہیں تاکہ جہاں پہ وہ گیس جو ذخیرے ہمارے پاس موجود ہیں ہم باہر سے کیوں امپورٹ کریں. تو اس کے بعد ایک انلیش ہوگا بڑا ذخیرہ گیس کا پاکستان میں. اس کے اوپر جو شیل کے اوپر ابھی ہم نے بہت زیادہ کام نہیں کیا, ہمارے پاس اسیسمنٹس ہیں, لیکن پہلے ہم ٹائٹ گیس سے یہ کام شروع کرنا چاہتے ہیں. پھر ہم نے کوئی 10 سال بعد, سر یہ شاید 10 سال بعد ہم نے, یا اس سے بھی زیادہ, 16 سے 24 اپنی آف شور ایسٹس جو ہیں ان کی بڈنگ کروا رہے ہیں. اور بین الاقوامی سطح پہ ہر ملک, ابھی آذربائیجان میں بھی یہ بات کر کے آئے ہیں, اس سے پہلے امریکہ میں بھی یہ بات کر کے آئے ہیں, سب کو کہا ہے کہ آپ کے تو گمان میں پاکستان نہیں آ رہا. بھائی پاکستان میں اتنے اتنے بڑے ذخیرے ہیں, وہ ایک کیکڑا کیا ہمیں کاٹا کہ اس کے بعد ہم کسی کے گمان میں ہی نہیں آتا کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کی جائے. تو ہم ایک روڈ شو لے کر گئے ہوئے تھے, جس ملک میں جا رہے ہیں وہاں پہ روڈ شو لے کے جا رہے ہیں. اور اب ہم نیشنل آئل کمپنیز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بین الاقوامی سطح کے اوپر کوئی بی پی کے ساتھ مل کے, کوئی شیل کے ساتھ مل کے آ کے بڈ کرے. ورنہ ہم نے سکار کو کہا بھائی آپ آ کے بڈ کریں, اور دیگر ممالک کو, امریکہ میں 3-4 بڑی کمپنیوں کو کہا ہے, شیل کو کہا ہے, اور شیل نے انٹرسٹ بھی شو کیا. تو ہم نے کیا کیا کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر پائپ لائنیں آپ کو بتا دیں, ایل این جی کے اندر جو نئے طرز کے کانٹریکٹس ہیں وہ آپ کے سامنے سستی گیس کے رکھ دیے, اور آپ کو یہ بتا دیا کہ ہم اپنے ملک میں ٹائٹ گیس کو انلیش کر رہے ہیں. اور جو ہمارے آف شور ہیں جہاں پہ بڑے ذخیرے نکل سکتے ہیں اس بیسن میں, کیونکہ بیسن کے اندر بہت پوٹینشیل ہے انڈس بیسن میں, وہاں کے لیے بڈنگ شروع کروا دی. 16 سے 24 ایسٹس جو ہیں وہ پلان کر کے ان کی بڈنگ شروع کروا دی. ایسے نہیں کہ ہوگی, یہ سب ہو چکا ہے. تو یہ ہم وہ طریقہ کار ہے جو ہم نے پیش کیا ہے, اس لیے کہ آپ کو یہ یقین آ جائے کہ جس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ انرجی کا ایکسس ہونا چاہیے, یعنی ہمارے پاس انرجی ہونی چاہیے, گیس ہونی چاہیے, تاکہ ہماری زراعت چل سکے, ہماری صنعت چل سکے, ہمارے گھر چل سکیں, ہماری تجارت چل سکے. اس کا انتظام حکومت کر رہی ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے ریگولیٹر بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی 10-12 سال سے سرکولیٹڈ چل رہا تھا. ابھی پچھلی جو پرائسنگ تھی اس میں ہم نے اپنے کنووں کا سرکولیٹ ڈیٹ 0 کر دیا. سر کنفرم کر دیں سر. جی ہاں,
تو صفر کر دیا. بھائی ہم سے پہلے کیوں نہیں ہوا؟ پہلے بھی تو حکومتیں آئی ہیں, تو ان نے صفر کیوں نہیں کیا؟ اگر اتنا ہی مشکل تھا کہ ہو ہی نہیں سکتا تھا سرکولر ڈیٹ صفر, تو پھر ہم نے کیسے کر دیا؟ اور 6-8 مہینے میں کر دیا. لیکن ابھی ایل این جی والی گیس جو ہم ڈائیورٹ کرتے ہیں وہ صفر نہیں ہوا. تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس سال کے آخر تک ہماری رہے حکومت, کسی کی رہے حکومت, جس کو عوام چوز کریں, مگر اب ایل این جی کا بھی سرکولر ڈیٹ کا پلان ہم بنا کے جائیں گے. اول تو ختم کر کے جائیں گے, نہ ختم کر پائے تو انشاءاللہ وہ تجاویز اور فریم ورک دے کر جائیں گے اپنے ریگولیٹر کی مدد سے کہ آنے والے وقت میں ایل این جی کا بھی سرکولر ڈیٹ ختم ہو جائے. یعنی بجلی کا سرکولر ڈیٹ تھا 2600-2700 کا اور 7-8%, 9% پہ بڑھ رہا تھا. ہمارا تھا 1600-1700 کا جو 33% سے بڑھ رہا تھا یا 30% سے سر, 30% سے. سوچیے آپ, صفر کر دیا. افورڈیبلٹی کے لیے تاکہ لوگوں کی قوت خرید میں گیس آئے. ہم نے اس ملک میں پہلی مرتبہ 70-75 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ امیر اور غریب کا ٹیرف علیحدہ کر دیا, اور آئی ایم ایف کو بھی نہیں کھوئے. آئی ایم ایف کو بھی آن بورڈ لائے, ورلڈ بینک کو بھی وہ آن بورڈ لائے, خود بھی سارے ریگولیٹر اور سٹیک ہولڈرز آن بورڈ آئے, اور غریب اور امیر کا پاکستان علیحدہ کر دیا. اب اس وقت ایک ہی برابر گیس استعمال کرنے پہ ہماری طرح کے لوگ, آپ کی طرح کے لوگ جن کو اللہ نے کچھ دیا ہے, وہ 2 سے 3 گنا زیادہ گیس کی قیمت ادا کرتے ہیں, اور غریب 2 سے 3 گنا کم کرتا ہے. یہ افورڈیبلٹی کا سلوشن تھا. تو ہم نے ایکسیسیبلٹی بھی آپ کے سامنے رکھ دی, افورڈیبلٹی بھی آپ کے سامنے رکھ دی, اور آخری بات سسٹینیبلٹی کی. تو ابھی ہم نے یہ حکم دیا ہے اپنی تمام پیٹرولیم کمپنیوں کو کہ جیسے دیگر دنیا کی پیٹرولیم کمپنیاں اب انرجی کمپنیاں بن گئی ہیں, ہماری کمپنیاں, ہر کمپنی ایک سبسیڈیری بنائے گی جو صرف رینیوبل انرجی پہ کام کرے گی. تو ہماری پیٹرولیم کمپنیاں او جی ڈی سی اور پی پی ایل اب ایک سبسیڈیری بنائیں گی, کمپلیٹلی سیپریٹ بٹ کمپلیٹلی اونڈ بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان, جو صرف رینیوبل انرجی پہ کام کرے گی. اس کا بزنس ماڈل بھی علیحدہ ہوگا, اس کی لیڈرشپ بھی علیحدہ ہوگی, اس کی اکنامکس بھی علیحدہ ہوگی, اور وہ بڈنگ کرے گی. اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ ہزاروں میگا واٹ جو رینیوبل انرجی ہے, نہ صرف رینیوبل انرجی کے جو احسن اقبال صاحب نے تجاویز سامنے لائے ہیں, جس کے اوپر وہ میرے خیال میں زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ میرے خیال میں وہ کریں گے, یا وزیر اعظم نے جو پروگرامز پیش کیے ہیں, ہم اس کو سپورٹ میں ہماری پیٹرولیم کمپنیاں جو ہیں وہ سبسیڈیریز بنا کے اس خواب کو حقیقت بنائیں گی. تو اگر یہ چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی, اور بہت سی چیزیں ہیں, مثلا ابھی ہم امریکہ گئے تھے, وہاں پہ امریکہ سے صرف ہم 2-3 باتیں کر رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں 1/3 گیس جو ہے وہ فرٹیلائزر کو ہم دے دیتے ہیں. اور کس بھاؤ دیتے ہیں بھائی نہ پوچھیں, اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ ششدر رہ جائیں. یعنی دنیا کا امیر ترین ملک سعودی عربیہ اپنی گیس $2 کی دیتا ہے, اور دنیا میں جس کے پاس سب سے بڑے گیس کے ذخائر ہیں یعنی اپنی پاور اور فرٹیلائزر کو, اور دنیا میں جس کے پاس سب سے بڑے ذخائر ہیں قطر, وہ $3 کی دیتا ہے, اور بحرین جو ایک امیر ملک ہے $4 کی دیتا ہے, ہم 70 سینٹ کی دیتے ہیں. مانے ذرا یہ بات, 70 سینٹ کی, اور $1.34 کی. کتنی شاندار پالیسی. اگر یہ ایلیٹ کیپچر نہیں بھائی تو اور کیا ہے. اب اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت سی نامرادیاں ہیں جو ختم کرنی ہیں اس ملک سے, یہ بھی ایک ہے جس میں کوشش کر رہے ہیں کہ بالکل بغیر کسی سبسڈی کے گیس دی جائے. مگر جو امریکہ سے ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ گرین امونیا لے کر آئیں. آپ ٹریل بلیزرز ہیں اس ٹیکنالوجی کے. ہم ریفائنری لگا رہے ہیں 10 سے 12-14 بلین ڈالر کی, ہم فائنل سٹیجز میں, انشاءاللہ جانے سے پہلے یہ کانٹریکٹ کر کے جائیں گے انشاءاللہ. لیکن ساتھ کے ساتھ امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ اس ریفائنری کو چلانے کے لیے جو اس کا کاربن ایمیشن ہے اس کو آف سیٹ کرنے کے لیے آپ گرین بنا کر لگائیے, تاکہ ہمارا سارا کاربن آف سیٹ ہو جائے جو ہم نے ریفائنری میں لگانا ہے گرین ہائیڈروجن کے ذریعے. کیونکہ یہ ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے تو ان کے پاس جا رہے ہیں, گیس ترکمانستان کے پاس ہے تو ان کے پاس جا رہے ہیں, ٹریڈر آذربائیجان ہے تو آذربائیجان کے پاس جا رہے ہیں. تو جس ملک سے ہمیں جو ٹیکنالوجی مل سکتی ہے اس کو ہم لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اگر یہ سب چیزیں ہو گئیں تو ایکسس بھی ہو جائے گا بھائی.
ability یعنی آپ خرید بھی سکیں گے اور سسٹینیبلٹی بھی ہو جائے گی. اور یہ جتنی میں نے آپ کو لوکل پروڈکشن بتائی ہے اس کے ذریعے سسٹینیبلٹی نہ صرف کلائمیٹک، گرین انرجی کے ذریعے، گرین امونیا کے ذریعے، گرین ہائیڈروجن کے ذریعے 1/3 گیس جاتی ہے فرٹیلائزرز کو. اگر گرین امونیا آ جائے تو یہی ہمارے رفقا اور دوست جو یہ ریفائنریاں چلا رہے ہیں یہی لگائیں گے پرائیویٹ سیکٹر میں، انہی کو فائدہ ہوگا گرین امونیا کو. لیکن ہم کوشش کریں گے کہ وہ ٹیکنالوجی ہم ان کو دے دیں اور گیس آپ کو دے دیں انڈسٹریل استعمال کے لیے، ترقی کے لیے، ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ کے لیے. سولر ٹیوب ویلز لگا دیں ساتھ کے ساتھ، تو ہر طرف ایک انقلاب آ جائے. تو یہ پلان ہے. ایک بڑا پلان ہے جو کچھ دن میں اس کا اعلان کرنے والا ہوں، لیکن آپ کو